اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، کیا کیا کوالٹیز ایمان والوں کے اندر ہونی چاہیے. اگر وہ کوالٹیز ان کے اندر نہیں ہیں تو اس کا مطلب وہ ایمان والے نہیں ہیں. جب بھی میں یہ آیتیں پڑھتا ہوں مجھے ایک چیز کا بہت زیادہ خیال آتا ہے کہ مذہبی لوگوں کی ایک الگ سے عجیب سی پہچان بن چکی ہے، اور چند رسومات ہیں جن کو نام دیا گیا ہے کہ یہ مذہب ہے. چند رسومات کو دیکھو، غیر مسلموں کی کوئی رسومات نہیں ہوتی. جو غیر مسلم سے میری مراد جو ایتھیسٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں اور جو ملحد ہوتے ہیں یا لبرل ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کے کسی مہینے کے ساتھ کوئی رسم نہیں ہے. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم انسانیت پہ بلیو رکھتے ہیں، انسانیت، ہیومینٹی، کہ انسان کے لیے اچھا ہو. اسلام نے بھی اسی کو فوکس کیا الحمد سے لے کے والناس تک، لیکن اسلام نے اس کو بہت مضبوط انداز میں بیان کیا ہے. ہوائی نعرے نہیں لگائے ہیں اسلام نے، ہوائی باتیں نہیں کی ہیں کہ بس انسانیت انسانیت، بلکہ اسلام نے بتایا کہ اسلام نام ہے ریلیشن کا. اللہ سے تمہارا ریلیشن مضبوط ہو کیونکہ اس نے تمہیں بنایا ہے، اس کے تم پر احسانات ہیں. پھر انسانوں کے ساتھ تمہارا ریلیشن مضبوط ہو. اس ٹاپک پہ تو میں کئی بار بات کر چکا ہوں، مختصر کر کے آگے چلتا ہوں کہ تمہارا انسانوں سے ریلیشن مضبوط ہو. اور پھر انسانوں میں سب سے پہلے آپ کے والدین ہیں، آپ کے بیوی بچے ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، پڑوسیوں کے حقوق دیگر لوگوں سے زیادہ ہیں، جو آپ کا ہم سفر ہے اس کے حقوق دوسروں سے زیادہ ہیں. پھر حقوق میں یہ بھی ہے کہ آپ کی وراثت آپ کے جو بلڈ ریلیشن ہے ان کو ملے گی، خونی رشتوں کو ملے گی وراثت. پھر نان نفقہ کس کا کس کے اوپر ہے. جو سیکولر لوگ ہیں وہ سارا بس گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں، ایسا نہیں ہے. اسلام میں آپ کا بھائی معذور ہے تو گورنمنٹ کے ذمہ نہیں ہے اس کو پالنا، آپ کے ذمہ اس کو پالنا. وعلی الوارث مثل ذلک، قرآن نے صاف آرڈرز دیے ہیں، احکام دیے ہیں. تو یہ بھی تو انسانیت ہی ہے نا. لیکن آپ حیران ہوں گے مذہبی طبقے کا جو میجورٹی اس وقت ہے، اس طبقے میں آپ کو چند رسومات نظر آئیں گی. مثال کے طور پر محرم میں کالے کپڑے، ربیع الاول میں بتیاں لگانا، حلوے مانڈے اور کچھ اپنے پروگرام کرنا. پھر 40واں آتا ہے محرم کے بعد، سفر میں جو 40واں آتا ہے اس پہ چھٹی، وہ چند اپنی رسومات ہیں، اس میں کچھ پروگرامز ہوتے ہیں. یعنی مختلف قسم کے پروگرامز کا نام اسلام بن چکا ہے، کچھ مذہبی رسومات کا نام. حالانکہ آپ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن اٹھاؤ، خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، انسانیت کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں ہے آپ کو اس میں. وہ انسانیت آج مارکیٹ میں شارٹ ہو رہی ہے، وہ ختم ہو رہی ہے انسانیت. وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ انسان بننے کے لیے نا، انسان بننے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے، اور خواہشات مذہبی رسومات کو ادائیگی پہ مجبور کرتی ہیں آپ کو. وہ رسومات جو مذہب نے نہیں بتائیں، جو ہماری پیدا کردہ ہیں. وہ مزہ آتا ہے انسان کو. انسان کو انٹرٹینمنٹ چاہیے، تفریح چاہیے. اگر اسے آپ فلموں ڈراموں سے گانوں بجانوں سے روک دو گے تو مذہب ہی میں انٹرٹینمنٹ تلاش کرے گا. پھر وہ مذہب ہی میں تفریح تلاش کرتا ہے. اب مذہب میں تفریح تلاش کرنے کے لیے اس کو مذہب کا لیبل لگانا پڑتا ہے. بھائی آپ کوئی کنسرٹ کر رہے ہو، کوئی میوزیکل شو کر رہے ہو، ہے تو یہ بھی تفریح، لیکن آپ اس میں مذہب کا لیبل لگا سکتے ہو؟ بولو، نہیں لگا سکتے. آپ ویسے ہی حلیم پکا کے کھا رہے ہو، مذہب کا لیبل لگا سکتے ہو؟ نہیں لگا سکتے. تو مذہبی لوگ بیچارے کہاں جائیں گے؟ ان کی تو زندگی اندھیری ہو جائے گی. تو انہوں نے کیا کیا؟ مذہب کے لیبل لگا کے انٹرٹینمنٹ کا ایک سامان، جیسے قوالی ہے، انٹرٹینمنٹ ہے. کاکڑ دنہ ہوتا ہے نا قوالی میں بیان میں کہتا ہوں نا کاکڑ دنہ ہونا چاہیے. اس پہ کیا مطلب کاکڑ دنہ کا؟ قوالی جب چلتی ہے سلولی شروع میں مزہ نہیں آتا، بورنگ ہوتے ہوتے پھر وہ جوش میں آتا ہے، پھر کاکڑ دنہ ہو جاتا ہے، ڈنگ ٹڑک ڈنگ کر کے شروع ہو جاتا ہے حساب کتاب، پھر مزہ آنا شروع ہوتا ہے، پھر لوگ جھومتے ہیں، ناچتے ہیں. ہے وہ بھی انٹرٹینمنٹ. لیکن اس انٹرٹینمنٹ میں کیا ہے؟ کوئی اہل بیت کی تعریف ہوگی، یا خدا کی حمد و ثنا ہوگی، یا پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوگی. تو اب ہے انٹرٹینمنٹ، لیکن اس میں مذہب کا تڑکا لگانے کے لیے وہی میوزیکل پروگرام ہے، وہی میوزیکل شو ہے، وہی ہلنا جلنا ہے، تھرکنا ہے، جو انسان چاہتا ہے کہ تھوڑا سا کچھ مستی ہونی چاہیے. لیکن مذہب کا تڑکا لگانے کے لیے اس پہ اہل بیت کی تعریف ڈال دی، نبی کی تعریف ڈال دی، یا اللہ کی حمد و ثنا ڈال دی، تاکہ اس کو مذہب کا لیبل بھی لگ جائے اور مزہ بالی ووڈ والا آ جائے. مزہ کون سا ہے؟ وہی جو گانے بجانے اور تھرکنے میں آتا ہے. آج مذہب اسی چیز کا نام رہ گیا ہے. آپ تبلیغی جماعت کے بزرگوں کو جا کے دیکھو، کوئی زندگی میں نا اس طرح کی انٹرٹینمنٹ نہیں ہے. آپ کو ایسا لگے گا دنیا میں سب سے زیادہ خوش کے لوگ ہیں، یہ خوش کے لوگ. لیکن راتیں زندہ ہیں تہجد سے، اشراق، اوابین، دعائیں، تلاوت، نماز، روزے. صحابہ کی سیرت دیکھ لو آپ،
صحابہ کی آپ سیرت دیکھ لیں تو اس سیرت میں یہ ہمیں انٹرٹینمنٹ نظر نہیں آیا کہ جناب پروفیسر غامدی صاحب نے صحابہ کے دور میں کسی گلوکارہ کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ مغنیاں تھیں، وہ ناچ گانے کرتی تھی، حالانکہ وہ مغنیاں ترنم سے اشعار پڑھا کرتی تھی، تو اس کو انہوں نے گانے سے تعبیر کر دیا اور صحابہ کے دور کی سنگر بنا کے غامدی صاحب نے پیش کر دیا اس کو. تو غامدی صاحب ہیں بھائی، وہ بڑے لوگ ہیں، کچھ بھی کر سکتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. تو اب کیا ہے کہ جو اسلام کی روح ہے نا وہ بالکل بلیا میٹ ہوتی چلی جا رہی ہے، روح ختم ہوتی چلی جا رہی ہے. آپ محرم میں دیکھ لو کیا ہو رہا ہوتا ہے، لوگ مرثیے لگا کے گھوم رہے ہوتے ہیں. پھر ربیع الاول میں ایسی نعتیں آ رہی ہیں جو میوزک کے ساتھ، اور بالکل ان کا اتار چڑھاؤ ایسا ہے کہ کھڑے کھڑے آدمی کو تھرکنے کا دل کرنا شروع کر دیتا ہے. وہی اپنی ٹھڑک جو بالی ووڈ کی تھی وہ نعت لگا کے، بریلویوں میں بھی بہت سے علماء اس کے خلاف ہیں، میں کسی مسلک کو برا نہیں کہہ رہا، بہت سے بریلوی علماء خود کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے، یہ نعتوں کا یہ اسٹائل، لیکن اس کے پیچھے جذبہ کیا ہے؟ انٹرٹینمنٹ. تبھی میں چیخ کے تھک گیا بھائی. انٹرٹینمنٹ اور بہت سارے طریقوں سے ہو سکتی ہے جو جائز ہیں، لیکن اس پہ مذہب کا لیبل مت لگاؤ. مذہب نے انٹرٹینمنٹ سے تھوڑی منع کیا ہے، جائز انٹرٹینمنٹ رکھو نا بھائی. دوڑو، بھاگو، سوئمنگ کرو، گھوڑ سواری کرو. شادی بھی تو ایک انٹرٹینمنٹ ہے، شادی کر لو طریقے سے. اب لوگ کہتے ہیں اس میں بھی جب کریں گے تو ولیمے میں ڈانس، ناچنا اور بھنگڑے اور یہ سب. بھائی اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو دلہن مل جائے اس سے بڑی کیا انٹرٹینمنٹ ہے؟ بس کافی ہے نا، یہ کافی ہے. اب آپ لوگ ایک کرتے ہو، اس میں لاکھوں روپے اڑا دیتے ہو، لاکھوں روپے. ولیمے میں جو ڈول ڈھمکے اور بارات میں جو ڈول ڈھمکے اور پھر یہ جو ٹوپی ڈرامے چل رہے ہیں آج کل، لاکھوں روپے اڑا دیے. ایک دن کی انٹرٹینمنٹ ہے اور لاکھوں خرچ ہو گئے، لوگ کھا پی کے چلے گئے، ڈکار مار کے، کوئی پوچھتا بھی نہیں، بھول جاتا ہے کہ کس نے کیا کھلایا تھا ہمیں. اس سے بہتر نہیں ہے سادگی سے چاہر کر لو یار، کم خرچہ. وہ انٹرٹینمنٹ زیادہ ہے، وہ نیچرل ہے، وہ نیچرل ساری زندگی کی انٹرٹینمنٹ ہے. وہ بیوی کی محبت، پھر اس سے اولاد کی محبت، پھر بچوں کی خوشیاں، ساری زندگی کی ہے. وہ شیطان کن غلط راستوں پہ انسان کو ڈالتا ہے. اور اگر وہ انٹرٹینمنٹ کرنی ہے تو مذہب کا لیبل تو نہیں لگاؤ بھائی اس کے اوپر، مذہب کا لیبل تو نہیں لگاؤ. مذہب نام ہے انسانیت کا. کیسے پیارے حکام ہے قرآن مجید کے یار، الحم سے لے کے والناس تک دیکھو تو صحیح، کتنا زبردست قرآن ہے، کتنی زبردست کتاب ہے. کیا کیا چیزوں سے ہمیں روکتا ہے قرآن، کیا کیا چیزوں کو ہمیں کرنے کا حکم دیتا ہے. اس میں کہیں بھی جلوس نہیں ہے، کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ آپ نبی کے نام پہ آپ یہ دن مناؤ. ہمیں 2 دن منانے ان کا بھی بتا دیا. کون سے 2 دن منانے ہم نے؟ بھائی عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. لوگ کہتے ہیں 14 اگست کیوں مناتے ہو؟ مذہب کا لیبل لگائے بغیر مناتے ہیں بھائی اس کو، سمجھ رہے ہیں نا؟ اس پہ مذہب کا لیبل نہیں لگاتے، جبکہ ربیع الاول کی عید اس پہ مذہب کا لیبل لگا ہوا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ، کسی کی پرمیشن کے بغیر اس کا لیبل کہیں اور لگا سکتے ہو آپ؟ کمپنیاں کیس کر دیتی ہیں آپ کے اوپر. آپ پانی کی بوتل بیچ رہے ہو اور بہت اعلیٰ پانی ہے، نیسلے سے بھی اچھا پانی ہے، لیکن آپ نے اس پہ نیسلے کا اسٹیکر لگا دیا. نیسلے والے بولیں گے بھائی ہمارا اسٹیکر ہٹاؤ. آپ کہیں گے ہمارا پانی کی کوالٹی آپ کے پانی سے بھی بہترین ہے. نیسلے والے بولیں گے بھائی آپ زمزم بھی بیچ رہے ہو، ہمارا اسٹیکر لگانے کی اجازت نہیں ہے. تو آپ کچھ بھی کریں، مذہب کا لیبل نہ لگائیں اس کے اوپر، مذہب کا لیبل نہ لگائیں. مذہب الحم سے لے کے والناس تک اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور بتا دیا کیا کام کرنا ہے، کیا کام نہیں کرنا ہے. جو کرنے کے کام ہے وہ بھی بتا دیے، جو نہیں کرنے کے کام ہے وہ بہت آسان ہے. اور جائز انٹرٹینمنٹ بھی بتا دی ہے، جو حلال تفریح ہے وہ بھی بتا دی اللہ تعالیٰ نے. تو اس پہ اکتفا کیوں نہیں کرتے بھائی؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. پیغمبر اپنی قوم کو کہا کرتے تھے تم اللہ کی تعظیم کیوں نہیں پہچانتے؟ اللہ جب تمہیں حکم دے رہا ہے یہ کرو تو کیوں نہیں کرتے؟ جب منع کر رہا ہے کہ یہ مت کرو تو کیوں نہیں منع ہوتے؟ آپ بتاؤ، جتنے پیغمبر دنیا میں آئے ہیں سب پیغمبروں نے اپنی قوموں کو کیا دعوت دی ہے؟ ان کے عقیدے خراب تھے تو ان کو بولا یہ عقیدہ درست کر لو. ان کے اعمال خراب تھے، کچھ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، ان کو بولا ناپ تول میں کمی مت کیا کرو. کچھ کیا کر جھوٹ بولتے تھے، ان کو جھوٹ سے روکا. کچھ امانتوں میں خیانت کرتے تھے، ان کو امانتوں میں خیانت سے روکا. کچھ لڑکوں سے بدفعلی کرتے تھے، ان کو بدفعلی سے روکا. زنا سے روکا، ماں باپ کی نافرمانی سے روکا، رشتہ داری توڑنے سے روکا. تمام آسمانی کتابوں کی بیسک تعلیمات یہی ہیں، اور یہ آج ہماری سوسائٹی میں نظر نہیں آئیں گی. آپ پروگرام کر رہے ہیں، اس سے پڑوسیوں کو تکلیف ہو رہی ہے اس پروگرام سے. ادھر حدیث میں آ رہا ہے کہ جو پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا سوئے وہ مومن نہیں ہے. اور آپ نے اتنی تیز آواز سے کوئی پروگرام لگایا ہوا ہے کہ وہ سو نہیں سکتا ساتھ والا آپ کے. آپ اپنی آواز اس کو سنا رہے ہیں، اور جب آپ سے کہا جاتا ہے کہتے ہیں اچھی بات ہے بھائی
سب کو سننی چاہیے. زبردستی سنانا کہاں سے اچھی بات. میں جب یہاں مسجد میں آیا تو میں نے کہا بھائی جمعے کی جو تقریر ہوگی نا وہ ہماری اس مائک پہ اسپیکر پہ نہیں ہوگی, باہر کا اسپیکر آف ہوگا. بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اس بہانے بہت سے لوگ آپ کا بیان سن لیتے ہیں. میں نے کہا بھائی جو نہیں سننا چاہتا وہ بھی تو سن لیتا ہے نا, کیوں زبردستی. میں نے کہا بھائی اسلام سے اس کی پرمیشن لے کر آؤ کہ اسلام نے یہ کہا ہو کہ زبردستی اپنی بات لوگوں کے کان میں ٹھوسو, یہ کہاں ہے اسلام میں. پرمیشن لے آؤ تو ہم کر لیں گے. تھانے سے پرمیشن مل بھی جائے, اتنی پرمیشن کافی نہیں ہے. پہلے پرمیشن کس سے ملنا ضروری ہے؟ اللہ سے. اچھا یہاں مذہبی لوگ ایک گڑبڑ یہ کرتے ہیں کہ جب آپ خود شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو تو آپ پھر اس پہ مذہب کا لیبل لگاتے ہو کہ تمہیں حق سننے سے تکلیف ہوتی ہے, اذان کی آوازیں مائک پہ ہونی چاہیے, اسپیکر پہ ہونی چاہیے, لیکن اتنی تیز آواز کر دینا مائک کی کہ آپ کی مسجد کے قریب دوسری مسجد ہے, آپ کی اذان کی آواز آپ کے محلے کو بھی کراس کر کے دور دور تک جا رہی ہے. بھائی اس محلے کے لیے وہ والی مسجد کافی ہے, ان کی اذان کی آواز وہ سن لیتے ہیں. آپ کی اذان کی آواز ایک لمٹ ہونی چاہیے, جو آپ کے مسجد کے ارد گرد کے لوگ ہیں وہاں تک آواز پہنچ جائے, بس اتنا کافی ہے. کسی مسجد میں عمل ہوتا ہے اس پر؟ اتنے زور زور کے بھونپو لگاتے ہیں نا, کان پھٹنا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن جب آپ مؤذن کو یا مسجد کی انتظامیہ سے کہو بھائی یہ اسپیکر کو تھوڑا سلو کر لو, آواز پہنچ جاتی ہے. پہلے زمانے میں مؤذن ایسے چیخا کرتا تھا زور سے, اس کی آواز سے کان کے پردے نہیں پھٹتے تھے. اب تو ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے, آپ والیوم جتنا چاہے بڑھا دو, اتنا بڑھا دو کہ ایسا لگے کہ کسی نے دھماکہ کیا, ایٹمی بم پھٹا ہے. بڑھا سکتے ہو آپ, تو مؤذن کیا کرتے ہیں فل. کئی بار ہماری مسجد میں ایسا ہوا, پھر میں نے مؤذن کو سمجھایا, میں نے کہا والیوم آہستہ کرو بھائی. بچے ڈر کے اڑ جاتے تھے, اتنی کم زور سے آواز. تو کیوں بھائی اتنی پاورفل آواز کیوں رکھی ہے؟ اب مذہبی لوگ اس میں گڑبڑ کیا کرتے ہیں, جب ان کو کہا جائے, محلے پڑوس والے آ کے بولے تھوڑا سا والیوم کیا کریں, سلو کریں, کیونکہ دوسرا محلہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے تو ان کو ان کی مسجد کی آواز پہنچ جاتی ہے. آپ اپنے محلے تک رکھیں. تو پتہ ہے کیا جواب ہوگا؟ لو اذان کی آواز سے تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, اللہ کا نام سننے میں تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, تم تو اسلام سے ہی خارج ہو, میں تو اور بڑھاؤں گا تاکہ تم جیسے شیطانوں کو تکلیف ہو. اور پھر حدیثیں بھی سناتے ہیں کہ شیطان جو ہے اذان کی آواز سن کے بھاگتا ہے نفرت سے, تو شیطان ہے, اذان کی آواز سن کے بھاگ رہا ہے. اب یہ آپ قرآن و سنت کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو, یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ قرآن و سنت کا غلط فائدہ. اسی طرح مؤذن بہت لمبی لمبی اذانیں بھی دیتے ہیں, یہ بھی غلط ہے. اتنی لمبی اذان, اللہ دیکھو کھینچنے کی تو کوئی انتہائی نہیں. لفظ اللہ پہ مد نہیں ہے, لفظ اللہ پہ مد. ہم نے مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے یہاں میں نے 7-8 سال اذان دی ہے. حضرت نے کہیں لفظ اللہ کو ایک الف سے زیادہ کھینچ لیا نا, جیسے اللہ اکبر, یہ تھا ہماری اذان کا طریقہ. پھر دوبارہ اللہ اکبر, بس. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر کسی دن میں نے یوں کھینچ لیا نا اللہ اکبر, حضرت نیچے اترتے تھے. اللہ کیوں, کیا دلیل ہے اس کی؟ ہم کہتے تھے ساری دنیا میں ہو رہی ہے, ایسے ہی ہو رہی ہے. فرماتے تھے کہ کیا دلیل کیا ہے, دلیل سے بات کریں, مد تو نہیں ہے اس کے اوپر. ہم کہتے تھے بعض قاری کہتے ہیں یہ مد تعظیم ہے, کا پھر اس کا اینڈنگ پوائنٹ کیا ہے اس تعظیم کا؟ کھینچتا ہی رہے سارا دن, سانس کے تجربے کرتے رہے یہاں بیٹھ کے. تو حضرت اس مد تعظیم کے قائل نہیں تھے. فرماتے مد وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے نا, جو حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ آ رہا ہے یا وقف آ رہا ہے تو وہاں مد کرنا جائز ہے, یہ تجوید کا قانون ہے. تو ذرا سی کھینچتے تھے نا, حضرت آ کے پوچھتے تھے یہ کہاں سے نکالا؟ تو تمیز سے اذان دو بھائی, اللہ اکبر. اذان میں اقامت میں فرق ہے, اذان ٹھہر ٹھہر کے ہوگی, اقامت جلدی جلدی ہوگی, بس یہ فرق ہے. تجوید کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے. پھر اشہد اللہ, لا پہ مد ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے, لا کو کھینچ سکتے ہیں آپ. اشہد میں ہا کو نہیں کھینچ سکتے. اشہد اللہ الہ الا اللہ, بس. الا اللہ پہ بھی مد ہے, تو مد کو 3 سے لے کے 5 الف تک کھینچ سکتے ہیں آپ. اور لا الہ میں بھی لا کو بھی. لیکن مؤذن کیا کرتا ہے, اشہد, ایک تو ہا کو کھینچے گا وہ. پھر ال کو کس قانون کے تحت آپ نے اتنا لمبا کھینچا ہے؟ یہ کیا ہے؟ لا الہ میں لا کو ایسا کھینچے گا کہ اپنی وہ پھیپڑوں کی طاقت بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میرے جو لنگس ہیں وہ بھی جوان ہیں, وہ بوڑھے نہیں ہوئے. پھر الہ میں الہ پہ مد نہیں ہے, لیکن وہ الہ, اور لوگ بھی کہتے ہیں کیا سر لگائی ہے یار اس میں, الہ کھینچے جا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس کا اذان کتنے ڈیوریشن کتنا ہونا چاہیے بھائی اس کا.
کہتے ہیں جتنی میری لنگس میں طاقت ہے اتنا ڈیوریشن ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. اذان بھی عربی کے قواعد کے مطابق ہوگی، اس کی بھی ایک لمٹ ہے. یہ نہیں کہ مؤذن پہ چھوڑ دے اب مائک تیرے ہاتھ میں، اب تو اپنے لنگس کی پاور دکھا کتنی طاقت ہے تیرے اندر. ایسے تو بھائی وہ پھر احترام تھوڑی ہوگا اذان کا. خواتین ہمارے سروں پہ دوپٹہ لے لیتی ہیں اذان کے وقت، اچھی بات ہے. میں نے جم میں لوگوں کو دیکھا ایکسرسائز چھوڑ دیتے ہیں، یار اذان ہو رہی ہے، لیکن مؤذن ان کے اس ادب کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور کھینچتا رہتا ہے، اتنا کھینچتا ہے. وہ لوگ کہتے ہیں یار تو ادھر ہی نکل گئے ہمارے. کیوں لوگوں کو آزمائش میں ڈال رہے ہو بھائی؟ پھر جب کوئی اس پہ اعتراض کرتا ہے، میں نے کئی دفعہ اعتراض کیا کہ بھائی اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے اذان. تو لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب نے کہا اصل میں تم لوگوں کو اذانوں سے تکلیف ہے، اللہ کا نام تو جتنا سنا جائے اچھا ہے، اپنی مرضی سے جتنا کرو بھائی، زیادہ سے زیادہ کرو، لیکن اجتماعی چیزوں میں شریعت کا مزاج کیا ہے؟ مختصر، تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو. جماعت سے نماز میں طول دینے کا حکم ہے یا اختصار کا حکم ہے؟ مختصر پڑھی جائے. صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص امامت کرے فَلْيُخَفِّفْ، نماز کیا کرائے؟ ہلکی. جب اپنی پڑھے تو پھر جتنی چاہے لمبی پڑھے نماز. کیوں؟ نبی نے فرمایا فیہم السقیم، کیونکہ مقتدیوں میں بیمار بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے. اسلام کا مزاج یہ کہ اجتماعی جب کام ہوگا تو پھر سب کو ساتھ لے کے چلا جائے گا، تو اس میں آسانی رکھی ہے. جمعے کی نماز 2 رکعتیں ہیں نا، پبلک زیادہ ہوتی ہے. ویسے ظہر میں 4 رکعتیں ہیں، بھائی پبلک زیادہ ہے تو 2 پڑھا کرو. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ خطبہ بھی ہوتا ہے اس میں. حضرت معاذ ابن جبل تھے، انہوں نے عشاء کی نماز میں نا سورہ بقرہ پڑھنا شروع کر دی. اتنی لمبی نماز پڑھ، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ. ایک صحابی پیچھے کھڑے کھڑے تھک جاتے تھے، ایک دن کو نماز توڑ کے بیٹھ گئے. تو حضرت معاذ ابن جبل نے ان کو ڈانٹا، ان کو بولا کہ تم منافق ہو گئے ہو، منافق ہو گئے ہو، نماز سے تمہیں معاذ اللہ کوئی نفرت ہو گئی ہے اور نماز توڑ کے بیٹھ گئے، تم سے لمبی نماز نہیں پڑھی جا رہی. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ منافقین نماز سستی سے پڑھتے ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں. تو ان کا خیال یہ تھا یہ تو نماز میں ٹینشن محسوس کرنا یہ تو منافقین کا کام ہے. تو ان صحابی نے جا کے نبی کو شکایت لگائی. صحیح حدیث ہے یہ کہ یا رسول اللہ میں اتنی لمبی نماز پڑھا رہے تھے، مجھ سے نہیں پڑھی گئی. تو آپ نے ان صحابی کو نہیں ڈانٹا اور وہ یہ نہیں کہا تم باقی منافق ہو. حضرت معاذ کو اتنا سخت آپ نے تنبیہ کی، افتان انت یا معاذ، اے معاذ تم لوگوں کو فتنوں میں آزمائش میں ڈال رہے ہو. اور ان کو امامت سے معزول کر دیا کچھ وقت کے لیے. کیوں بھائی؟ اجتماعی کام ہے، سب کو لے کے چلنا ہے اس میں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اگر میری خواہش تھی کہ عشاء کی نماز کو تاخیر سے پڑھا جائے، 1/3 رات تک اس میں تاخیر کی جائے، لیکن امت میں مشقت کا خوف ہے، اتنی دیر تک لوگوں کے لیے جاگنا مشکل، اس لیے جلدی پڑھنے کا حکم دیا. کیوں؟ اپنی طور پہ پڑھ لو بھائی، آپ اپنے طور پہ آپ پڑھ لیں. تو دوسرا اصول ہے، وہ اصول فقہ کا قرآن و سنت ہی سے اخذ کیا گیا ہے کہ جب کسی مسئلے میں ابتلا زیادہ ہوتا ہے تو اس میں خود بخود آسانی ہو جاتی ہے. ہم جو کہتے ہیں نا جھینگا کھانا جائز نہیں ہے، لیکن کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں حنفی رہتے ہیں لیکن ان کی صدیوں سے کھاتے آ رہے ہیں، وہاں ان کو اس اختلاف کا فائدہ دیا جاتا ہے. اب بھائی ان سے چھڑوانا بہت مشکل ہے، چلو یار اختلافی مسئلہ ہے، چلو بھائی ٹھیک ہے، بجائے اس کے کہ حرام کہہ کے وہ سب ساری قوم تھوڑی حرام کھائے گی. تو گنجائش اختلاف سے یہ فائدہ ہوتا ہے. تو جب بھی کوئی معاملہ اجتماعی نوعیت کا ہوتا ہے تو شریعت کا مزاج کیا ہے کہ اس میں آسانی پیدا کی جائے. آپ نے فرمایا اپنی نماز جتنی چاہو مختصر پڑھو، لمبی پڑھو. اب اپنی تو ٹک 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 کر کے چل رہی ہوتی ہے اور نماز میں لمبی گھسیٹ رہے ہیں. اچھا بعض اماموں نے ایک اور کام شروع کیا ہے، اس پہ کلپ بنا لیا کریں، اچھے اچھے ٹاپنگ ہیں. یہ میں دیکھ رہا ہوں تو ہمارے چینل سے کوئی ڈھنگ کا کلپ نہیں آ رہا ہوتا، دوسرے دن نکال کے چلا رہے ہوتے ہیں. ایک اور اہم چیز ہے یہ ائمہ کرام کے سمجھنے کی. بعض امام یہ کرتے ہیں کہ پورے سال نماز میں اپنا قرآن دہراتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. آپ اپنا قرآن الگ سے دہرا لو. کہتے ہیں ہم فجر میں شروع کریں گے الحم سے لے کے پھر الف لام میم اور پھر پورا پڑھتے 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 وہ کہتے ہیں پورے سال میں ہمارا نمازوں میں قرآن ختم ہو گیا. بھائی آپ پبلک کو اس کے لیے تختہ مشق نہ بنائیں، پبلک کو سنت قرات جو عام معمول ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کی صحابہ اور احادیث سے تاکید ہے. اجتماعی نظم میں اپنا نہ دیکھے کہ میں نے اپنا قرآن دہرانا ہے. اجتماعی نظم میں آپ نے پبلک کی رعایت کرنی ہے اور پبلک کی رعایت سنت قرات میں ہے. فجر میں طوال مفصل یہ سنت ہے، سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک، اور پھر ظہر میں بھی طوال مفصل، اور مغرب میں قصار مفصل یعنی سورہ بینہ سے لے کے سورہ ناس تک یہ صورتیں پڑھیں، اور عصر اور عشاء میں اوساط مفصل یعنی سورہ بروج سے لے کے سورہ بینہ تک. علماء کو پتہ ہے اس کی کیا تفصیل ہے. تو ایک بیلنس نماز ہوگی.
اب مثال کے طور پر امام کہتا ہے کہ فجر میں ایکچولی مجھے تھکاوٹ بہت ہوتی ہے اور میں رات کو سوتا نہیں ہوں اور نائٹ ڈیوٹی ہے وغیرہ وغیرہ. کوئی کہیں پڑھانے جاتے ہیں مدرسے میں, کوئی نائٹ ڈیوٹی, کوئی چوکیداری ہو سکتی ہے, بعض دفعہ ہوتا ہے امام ہوتا ہے چوکیدار بھی ہوتا ہے, تو نائٹ ڈیوٹی ہے, کوئی بھی وجہ ہو, یا مجھے نیند نہیں آتی رات کو, تو فجر میں پڑھاؤں گا انا اعطیناک الکوثر اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد, یہ پڑھایا کروں گا میں. اب لوگ آ رہے ہیں بھائی فجر میں تو طویل صورتیں پڑھنا سنت ہے, سورہ مزمل پڑھیں آپ, سورہ ملک پڑھیں, سورہ نون قلم پڑھیں, طویل صورتیں فجر میں پڑھنا سنت ہے. صحیح حدیث ہے حضرت عائشہ کی کہ بھئی فجر کی 2 رکعتیں ہیں ہی اس لیے کہ ان میں قرات زیادہ لمبی ہے. قرات اس میں کیا ہے, لمبی قرات کا حکم ہے. اور وہ کہتے چلو وہ مغرب میں لمبی پڑھ لوں گا, مغرب میں سورہ ملک پڑھوں گا پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں سورہ دہر پڑھوں گا, تو صحیح ہوگا یہ. اب اس سے کہا جائے یار تم یہ تو غلط ہے, تو سنت کے خلاف ہے. کہہ رہے بھائی میں مجبور ہوں, فجر میں تھکا ہوا ہوتا ہوں, مغرب میں فٹ فاٹ ہوتا ہوں. بھائی یہ آپ کا ہیڈ ایک ہے, آپ امام مت چھوڑ دیں. پھر اجتماعی نظم میں سب کو لے کے چلنا پڑے گا, پبلک کی رعایت کرنی پڑے گی آپ کو. آپ تھکے ہوئے ہیں یا نہیں, کبھی کبھار ہو گیا تو چلو ٹھیک ہے, نارملی یہ ٹھیک نہیں ہے. نارملی بھائی آپ فجر میں طوال مفصل لمبی قرات کریں گے, آپ مغرب میں آپ کیا کریں گے, مختصر قرات کریں گے, ظہر میں بھی لمبی قرات کریں گے آپ. کبھی کبھار ہوتا ہے تو چلو ٹھیک ہے. تو اجتماعی چیزوں میں پبلک کے حساب سے آپ کو چلنے کا حکم ہے, اپنے حساب سے چلنے کا حکم نہیں ہے. تو اس لیے جو ائمہ کرام نے ایک نیا کام شروع کیا ہے, وہ کیا کرتے ہیں کہ جی اپنا قرآن مکمل کر رہے ہیں, اس سے لوگ سنت قرات سے بھی محروم ہو رہے ہیں. اس سے جو نماز مختصر ہونی چاہیے وہ بعض دفعہ لمبی ہو رہی ہوتی ہے, جو لمبی ہونی چاہیے وہ مختصر ہو رہی ہوتی ہے. امام صاحب بعض دفعہ اٹک بھی رہے ہوتے ہیں, پیچھے سے لوگ لقمے دے رہے ہوتے ہیں. بھائی کیا کر رہے ہو یار تم. اب دیکھو مسجد میں جب تراویح کی نماز ہو رہی ہو, مسجد میں تراویح کی نماز, تو تراویح کی نماز میں کیا ہے, پورا مہینہ میں قرآن ختم کیا جائے تاکہ بیلنس رکعتیں ہوں, تمام قسم کی پبلک پڑھ سکے. اب کسی قاری کو کہہ رہے نہیں میں 6 روزہ تراویح پڑھوں گا تاکہ میرا قرآن ختم ہو جائے, اور مجھے بہت سارے مصروفیتیں کام ہیں تو میں 10 روزہ پڑھوں گا, 6 روزہ پڑھ لیں آپ, گھر میں پڑھ لیں آپ, ٹھیک ہے نا. آپ تمبو لگا کے الگ سے پڑھ لیں, شادی ہال میں پڑھ لیں. مسجد جو محلے والوں کی مسجد ہے اس میں سب کی رعایت کی جائے گی. اس میں 27ویں کو یا 29ویں قرآن ختم ہوگا تاکہ سب لوگوں کا. اب اس میں بھی بعض امام یہ کر رہے ہوتے ہیں جی ہماری مسجد میں 6 روزہ ہوگی, 10 روزہ ہوگی. بھائی آپ اپنے گھر میں کرو, کیونکہ باقی لوگوں نے جو تراویح پڑھنی ہے وہ پھر قرآن سے محروم ہو جائیں گے. ہر آدمی کے تپڑ نہیں ہے وہ 10 روزہ تراویح پڑھے یا 6 روزہ تراویح پڑھے, اس کی ٹانگیں جواب دے جاتی ہیں, وہ پھر قرآن سے محروم ہو جاتا ہے. تو یہ ایک مزاج ہے اسلام کا. یہ میں اتنی ساری مثالیں اس لیے دے رہا ہوں تاکہ اسلام کا مزاج سمجھ میں آئے, اور کہ اجتماعیت میں لوگوں کی رعایت آپ کو کرنی پڑے گی. تو اسی میں اذانوں کا بھی ہے بھائی. یہ جو مؤذنین بہت زیادہ اذانیں کھینچتے ہیں, تو میں اذان کا بتا رہا تھا, اشہد اللہ الہ, الہ میں الہ نہیں ہے, الہ الا اللہ, آگے لفظ اللہ کو کھینچ سکتے ہیں کیونکہ وقف آ رہا ہے آگے. اشہد ان محمد رسول اللہ میں کیا غلطی ہوتی ہے, اشہدو میں ہا کو پہلے کھینچیں گے, پھر ان, اس کی بھی کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے, انا ہے بھائی, بس اتنا کافی ہے, اتنا ہی ہے اسلام میں. انا نہیں ہے, پھر ان گھمائے گا, بہت اونچا نیچا کرے گا اس کو, انا بس. پھر آگے محمدن, محمد میں میم پہ تشبیہ ہے. تو اب یہ نہیں کہ محمد, یہ کس اصول کے تحت. تو مؤذنین کہتے ہیں بھائی اذان کے کوئی اصول نہیں ہوتے, جس طرح سے خوبصورت بن رہی ہے بناؤ. نا 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 نا, یہ تو پھر کوئی اور کسی اور طرح سے اس میں چاشنی ڈالنے کی کوشش کرے گا, کوئی اور طریقے سے. اذان عربی زبان میں ہے, تو جو کلام جس زبان میں ہوتا ہے اسی کے قواعد اور ضابطوں کا اس میں خیال کرنا پڑتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ انگلش میں جو لفظ جیسا انگریز پڑھتے ہیں ویسا ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہو آج کل کے عرب تو ایسے ہی اذانیں دے رہے ہیں, تو عربی آج کی زبان نہیں ہے, 1400 سال پرانی زبان ہے. تو جو علم لغت کے ماہر لوگ ہیں انہوں نے جو گرامر مرتب کی ہے وہ آج کے عربوں کو دیکھ کے نہیں کی ہے, وہ 1400 سال پہلے کی عربی زبان کو دیکھ کے کی. آج کے عرب بھی اس اصول کے پابند ہیں, اگر وہ اس پہ غلطی کر رہے ہیں تو ان کا قول حجت نہیں ہے. ایسے تو مصر کے عربی جو ہے وہ اللہ اکبر کو اللہ اچبر بولتے ہیں, میں نے خود سنا ہے اور بارہا سنا ہے. مصر کے جو عربی آتے ہیں نا حج کرنے کے لیے, عمرہ کرنے کے لیے, تو میں نے بہت دفعہ میں سنا اللہ اچبر. اب آپ کو کیونکہ وہ بھی تو عرب ہیں, تو بھائی وہ عرب ہیں, لیکن آج ان کے لب و لہجے سعودیہ والوں کے بھی چینج ہو چکے ہیں, مصر والوں کے بھی چینج ہو چکے ہیں, مسقط والوں کے بھی چینج ہو چکے ہیں. تو وہ بھی پابند ہیں کہ جب قرآن اور سنت والی عربی بولیں گے تو وہ ان اصول اور ضابطوں کے پابند ہوں گے, ان اصول اور ضابطوں کے وہ پابند ہوں گے. تو
اشہد ان کھینچتے چلے جاتے ہیں، محمد کوئی اینڈ نہیں ہے، وہی اپنے لنگس کی طاقت بتا رہا ہوتا. پھر رسول اللہ میں رسول اللہ ایسے، یہ رسول کو کوئی مد نہیں ہے، اس پہ کس بیس پہ کھینچ رہے ہو آپ؟ گو کہ کچھ علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ جائز ہے، اور دلیل نکالی ہے کہیں سے قاریوں کے کلام سے کہ یہ مد تعظیمی ہے، لیکن کہیں ہمیں ملتا نہیں ہے. یہ بہت کمزور قول ہے، اور مان لو یہ صحیح قول ہے، اس کی انتہا کیا ہے بس یہ بتا دو آپ، اس کو ضبط کیسے کریں گے؟ وہ رسول کو تعظیم میں کھینچتا چلا جاتا ہے، اپنے پھیپھڑوں کی طاقت دکھا رہے ہیں وہ، تو مؤذنوں کو چھوڑ دیا جائے گا جتنا مرضی کھینچو آپ؟ تو رسول اللہ کھینچتے چلے جائے، کھینچتے چلے جائے. پھر حی علی الصلاۃ میں حی پہلے اس کو کھینچتے ہیں، یہ بھی جائز نہیں ہے بھائی. حی کیوں؟ حیا ہے، حیا عربی میں لفظ کیا ہے؟ جب کسی کو بلایا جاتا ہے حیا، حیا نہیں ہے، یہاں کوئی تک ہی نہیں بنتا مد کا. پھر علی الصلاۃ کو علی الصلاۃ پڑھیں گے تو عجیب ہی اذانوں میں اس کو تو فوکس کیا جا رہا ہے کہ کس مؤذن کی اذان خوبصورت ہے. جنہوں نے اذان سکھانے کے ادارے کھولے ہیں وہ بھی خوبصورتی کو تو فوکس کر رہے ہیں، قواعد اور ضوابط کو بالکل بھی فوکس نہیں کر رہے. اس کا نقصان کیا ہے کہ مؤذن کو جب کھڑا کر دو آپ مائک کے سامنے تو وہ جانے اور اس کا مائک جانے اور اس کے پھیپھڑوں کی طاقت جانے. تو ایک دو دفعہ تو اذان